اور بلا تمہید، کیونکہ ٹائم کی قلت ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس کامیاب پروگرام پر قاری شفیق صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سٹیج پر بیٹھے جملہ علماء کرام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی جو ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں، جن کا تعارف کسی سے چھپا ڈھکا نہیں ہے۔ عظیم پاکستان کی عظیم شخصیت ہیں، مجاہد ملت اور مرکزی چیئرمین رویت حلال کمیٹی پاکستان، اور خطیب ہیں بادشاہی مسجد لاہور کے، اور ان کے جو امن کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں وہ پورے پاکستان کیا پورے عرب عجم کے اندر ان کی گلدستے کی خوشبو مہک رہی ہے۔ ان کے اعلامیہ جو پیغام پاکستان کا اعلامیہ ہے وہ پوری دنیا کے اندر اعلامیہ موجود ہے۔ بلا تاخیر میں اپنے قائد محترم امن کارواں سفیر امن حضرت مولانا سید عبدالخبیر آزاد صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ خطاب عظیم سے ہمیں نوازیں اور تمام دوستوں کے دل منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ولا معين له وقال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دروج اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، واجب الاحترام حضرات علماء کرام، میرے بہت ہی محترم جناب محترم جلیل الرحمن صاحب، برادر اکرم اکبر حضرت مولانا سید عبد المعبود آزاد صاحب، مولانا اسد الرحمن صاحب، محمود قاسمی صاحب، اور آج کی یہ پروقار تقریب اور اس کانفرنس کے میزبان جناب قاری شفیق صاحب اور ان کے بھائی مولانا رفیق صاحب، مولانا صدیق صاحب، حضرات محترم، میں جانتا ہوں کہ اسٹیج کے اوپر بہت سے علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور آج یہ عظیم الشان جلسہ راجن پور میں انعقاد پذیر ہے۔ یقیناً مجھ سے پہلے بھی بہت سے خطابات ہو چکے ہیں، اور جو قاری قرآن یہاں پر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ ساری رات اس قاری کا قرآن ہم سنتے رہیں۔ اللہ نے ان کی آواز میں وہ سوز پیدا کیا ہے اور برکت پیدا کی ہے، اور قرآن نے کریم فرقان حمید ہی ایسی کتاب ہے جو انسانوں کی کیفیتوں کو بدل دیتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو ساری کی ساری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا وہ سرچشمہ ہے جس سے پوری انسانیت نے ہدایت پائی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو میرے اور آپ کے آقا محبوب کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ، کہہ دو صلی اللہ، ذرا اونچا بولیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک اتارا۔ اور اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته
متصدیا من خشیت اللہ کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ روئی کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جاتے، مگر ہم نے اس قرآن کو اپنے پیغمبر محبوب کائنات، محسن کائنات، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا۔ میرے بھائیوں، اب میں کیا کروں؟ میں کیسے اپنی بات کو مکمل کروں؟ کیونکہ ہمارے بھائی نے جیسے آپ کے سامنے کہا کہ آگے بھی ہم نے جانا 3 گھنٹے کا سفر ہے، اور وہاں بھی اسی طرح کی ایک خوبصورت نشست ہے، اور انہی چھوٹے چھوٹے بچوں کی دستار بندی ہے۔ آج یہ سند ان علماء سے اور مجھ جیسے طفل مکتب سے آپ حاصل کریں گے، مگر میں اس منظر کو آپ کے سامنے کیسے بیان کروں جہاں انبیاء بھی بیٹھے ہوں گے، امتیں بھی بیٹھی ہوں گی، اور پھر رسول بھی بیٹھے ہوں گے، ان کے صحابہ بھی بیٹھے ہوں گے، اور پھر میرے نبی، آپ کے نبی، میرے آقا، آپ کے آقا، جن کو اللہ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بنا کر بھیجا، وہ بھی جلوہ افروز ہوں گے۔ اور پھر آج یہ ایک راجن پور کی قاری شفیق صاحب کی طرف سے سجائی ہوئی مجلس میں ان بچوں کو اسناد دی جا رہی ہیں، ان کے سر پر دستار فضیلت رکھی جائے گی، مگر وہ کتنا مبارک وقت ہوگا لوگوں، کتنا مبارک وقت ہوگا، وہ کتنے خوش نصیب والدین ہوں گے جن کے بچوں کو اس دن بلایا جا رہا ہو۔ اور یہ چھوٹا سا مجمع نہیں ہوگا، وہ ایک عجیب و غریب ایک نظارہ ہوگا، ایک منظر ہوگا، پھر ایک تخت لگایا جا رہا ہوگا۔ ہمارے والد حضرت مولانا ڈاکٹر سید عبدالقادر آزاد رحمت اللہ علیہ کے دوست تھے، دنیا کے سب سے بڑے قاری عبدالباسط رحمت اللہ علیہ۔ اب میں ان کی بات کو کیسے آپ کے سامنے کروں اس مختصر سے وقت میں؟ کئی دفعہ میرے والد کی دعوت پر پاکستان وہ تشریف لائے، تو ہمارے والد نے پوچھا، قاری صاحب قرآن تو پڑھا ہے، لاکھوں انسانوں نے سنا ہے آپ کے زبان سے، اور جب آپ پڑھتے ہیں تو مجمع بھی ہلا دیتے ہیں، خود بھی روتے ہیں، مجمع کو بھی رلاتے ہیں۔ دیکھ خود بھی روتے ہو اور مجمع کو بھی رلا دیتے ہو، کیسے نہ روئیں؟ یہ کتاب ایسی ہے جسے قرآن مبین کہتے ہیں، قرآن حکیم کہتے ہیں، تورات، انجیل، زبور، مگر ختم الکتاب قرآن حکیم ہے۔ فرمایا کہ قاری صاحب بتاؤ کہ معجزہ تو نبی کا ہوتا ہے، اگر اپنی زندگی میں کوئی عجیب و غریب بات دیکھی ہو تو کہا مولانا میں بکریاں چرایا کرتا تھا پہاڑ پر۔ کیا کرتا تھا؟ بکریاں چرایا کرتا، اللہ بانی کرتے عربی انبیاء کا کام تھا۔
تو میرے دل میں ایک دن یہ بات آئی، کیونکہ میں گیت مطلب گایا کرتا تھا، بکریاں چرانا گیت گایا۔ میں ایک دن میرے دل میں بات آئی، یار عبدالباسط یہ کیا کرتے گیت گاتے؟ اللہ نے اتنی بڑی کتاب قرآن حکیم دی ہے، قرآن کی تلاوت۔ فرمایا میں نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی، جلیل الرحمن صاحب کرتے 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 اللہ نے ایسا قاری بنا دیا کہ مولانا آزاد آج لاکھوں انسان میرے سامنے بیٹھتے ہیں اور میں قرآن پڑھتا ہوں اور وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ایک دن جمال عبد الناصر کو دعوت آئی، کیا کروں، جانا بھی ہے میں نے، اگر میرا دل چاہتا ہے اس بات کو مکمل کر کر جاؤں، یہ نہ ہو کہ بات رہ جائے، بس صرف کوشش کرتا ہوں کہ مختصر کر لوں بات کو۔ تو قاری صاحب کہتے ہیں کہ جمال عبد الناصر نے کہا کہ میرے ساتھ تو قاری قرآن، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو مانتے نہیں قرآن کو، نہ اللہ کو، اعوذ باللہ۔ اور رشیف اس وقت تھا، تو بہرحال بڑا اصرار کیا، کرتے کرتے جب اصرار زیادہ بڑھا تو فرمایا، جمال عبد الناصر نے پھر قاری عبدالباسط کو فرمایا کہ چلو بھائی ہماری بات ہو گئی، لو جی ہو قاری عبدالباسط سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ماسکو کے اندر بہت بڑا ہال اور بہت بڑا پروگرام، جس میں دنیا بھر کے صدور، وزراء اعظم، بادشاہ بیٹھا تھا اور یہ خورشید بھی بیٹھا تھا۔ قاری عبدالباسط عبدالصمد کہتے ہیں، سنو ذرا، کہتے میرے دل میں آیا، یہ ایسے نہیں ہے ابھی بیٹھا ہے بچہ قاری قرآن، خدا کی قسم ہلا رہا تھا، سب ہلا رہا تھا، جما رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قاری عبدالباسط عبدالصمد کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ سب سے بڑا کافر اعظم بیٹھا ہے، اس کے سامنے میں کون سی تلاوت کروں، کون سی تلاوت کروں؟ تو قاری صدیق صاحب وہ کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ وہ آیات بینات آج پڑھ عبدالباسط جو عمر کو مسلمان کرتے وقت ان کی بہن نے پڑھی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت قاری عبدالباسط کہتے ہیں میں نے وہ پڑھی اور میں تو رو ہی رہا تھا، کہنے لگے جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ دنیا کا جو کافر اعظم نہ قرآن کو مانتا، نہ اللہ کو مانتا، نعوذ باللہ من ذالک، نہ اسلام کو مانتا، کہا میں تو رو ہی رہا تھا، مگر میری آنکھ کھلی تو جب دیکھا تو اس کی آنکھوں سے بھی اتھر جاری تھی۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نیا سر سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ میرے بھائیو یہ ایک مجمع ہے، آخری بات کر رہا ہوں، پھر مولانا لاہوری کی بات کر کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تو وہ مجمع جہاں امتیں بھی بیٹھی ہیں، پیغمبر بھی بیٹھے، رسول بھی بیٹھے، صحابہ بھی بیٹھے، اور پھر
ایک تخت لگایا جا رہا ہوگا اور پھر جلوہ افروز کون ہوگا؟ میرا اللہ، اللہ۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہوگا اٹھو حافظ صاحب۔ کیا انبیاء میں سے کہا جائے؟ کیا رسول کہیں گے؟ کیا صحابہ کہیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، بلکہ میرے اللہ اس حافظ صاحب کو خود بلا رہے ہوں گے، اور بلا کر یہ کہہ رہے ہوں گے حافظ صاحب کھڑے ہو، اقرا ورطا، اقرا ورطا، پڑھتا چڑھتا، پڑھتا چڑھتا، پڑھتا چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ختم ہو جنت میں تیرا مقام ہوگا۔ تو یہ ہے قرآن۔ آؤ اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لگائیں، آؤ اپنے بچوں کو مدرسوں کے ساتھ جوڑیں، آؤ اپنے بچوں کو مساجد کے ساتھ جوڑیں، کیونکہ قرآن بتا رہا ہے ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنی۔ آج معاشرہ کہاں جا رہا اور کس طرح بگڑ رہا ہے میرے بھائیوں، آؤ ابھی بھی وقت ہے اس کو سدھارنے کا کہ اپنے ان اداروں سے تعلق بناؤ، ان مشائخ سے تعلق بناؤ، ان روحانی خانقاہوں سے تعلق بناؤ جو تمہارے دل کو اللہ 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 سے منور کر دے۔ اگر تم اب بھی غافل رہے تو یاد رکھو پھر آگے جا کر پیچھے آنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ وطن میرا ہے، یہ وطن تیرا ہے، آؤ اس وطن کے لیے آگے بڑھیں۔ آج جب میں دیکھتا ہوں جلیل الرحمن صاحب کو، محمود قاسمی کو، مولانا صدیق کو، قاری شفیق کو، راجن پور میں تمام مسالک کے علماء کو، تو مجھے اس طرح اتحاد نظر آتا ہے، محبت نظر آتی ہے۔ ان کی مثال پورے پاکستان کے گلی کوچوں میں دیتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وطن عزیز جن چیلنج سے گزر رہا ہے اس میں ضرورت ہے کہ ہم وحدت کو پیدا کریں، اتحاد کو پیدا کریں، رواداری کو پیدا کریں، محبت کو پیدا کریں۔ یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی گردنیں اتاریں، یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو گولیوں سے اڑائیں، یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم ایک دوسرے پہ وار کریں، نہیں نہیں، یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ ہم سب متحد ہو کر آگے بڑھیں۔ یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ہم عملی تصویر بن جائیں۔ یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ ہم رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بن جائیں، المومن اخو المومن، مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن کا گلا نہیں کاٹتا۔ تو آؤ ہم مل کر آگے بڑھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کے خلاف یہ ہمارا ہمسایہ ملک سازشیں کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اغیار سازشیں کر رہا ہے، مگر آج اگر یہ مسلح بہادر افواج نہ ہوتی، یہ سیکورٹی ادارے نہ ہوتے، یہ ہماری پولیس نہ ہوتی، یہ علماء کا کردار نہ ہوتا، سول سوسائٹی کا کردار نہ ہوتا، تو ہم ادھر امن سے نہ بیٹھے۔ آج ہم اپنے مسلح افواج کے ان بہادر جوانوں کو، ان شہیدوں کو، ان سیکورٹی اداروں کے شہیدوں کو، ان پولیس کے شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ مولانا بار بار جو نعرہ لگاتے یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ان کی بات کر کے تو ہم کوئی تمغہ لینا چاہتے، نہیں، یہ حق ہے۔ اگر یہ ہماری بہادر افواج نہ ہوتی میرے بھائیوں تو آج میں اور آپ امن سے یہاں جی نہ رہے ہوتے۔ آج یہ کچے کا علاقہ تمہارے سامنے ہے
اور آج میری بہادر افواج، رینجر، پولیس اور تمام ادارے اس وقت وہاں لگے ہوئے ہیں کہ ہر روز وہاں سے بدماشی ہوتی ہے، ہر روز مسائل ہوتے ہیں کہ ان کو ختم کرنے کے لیے جو ہے آج سب وہاں پر موجود ہیں۔ تو آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ فرمائے، انتہا پسندی کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں وحدت کو پیدا فرمائے۔ جب ہم میں وحدت ہوگی ملک میں استحکام آئے گا، ملک میں ترقی آئے گی، اور انشاءاللہ العزیز یہ محراب و منبر کے امین بیٹھے ہیں جن کے پیچھے ہزاروں نہیں لاکھوں انسان ہے، اور انہوں نے ہمیشہ اس محراب و منبر کو امن کے لیے، محبت کے لیے، وحدت کو استعمال کیا ہے، وحدت کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو آؤ مل کر ہم دنیا کو بتا دیں کہ ہم اپنی حکومت، ہم اپنی افواج، ہم اپنے سکیورٹی ادارے، پولیس، ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور ہم کسی کی سازش اس ملک میں انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہاتھ کھڑا کر کر کہیں انشاءاللہ ہونے دیں گے؟ ذرا ہاتھ لہرا کر بتائیں۔ میں نعرے لگاؤں گا اور آپ اس کا جواب دیں گے تاکہ دلی کی پارلیمنٹ تک آواز چلی جائے اور ان کو پتہ چلے مولانا صدیق صاحب راجن پور سے آواز آئی ہے۔ یہ پاکستان کا وہ شہر ہے، اور جس شہر سے بھی دیکھو گے ایسی ہی آواز۔ اجمل صاحب اس کو ریکارڈ کیجئے، آج ہندوستان کو آواز آنی چاہیے کہ تم جتنا مرضی پروپیگنڈا مہم چلا لو، ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے، کہ انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہندوستان کی کوئی سازش اس ملک کے پاکستان میں راجن پور سے اس کا اعلان کر رہا ہوں، اور ہر پلیٹ فارم سے ہم اعلان کرتے ہیں، وہ کوئی بھی کرے، ہم پاکستان کے خلاف اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، کہ انشاءاللہ۔ تو میرے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، آواز جانی چاہیے، اونچی آواز سے لگائیے، ہاتھ اٹھا کے لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، ہاتھ کھڑے کر کر لگائیے، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، پاکستان، پیغام پاکستان، پاک فوج، پاک فوج، پاک فوج، زندہ باد۔ انشاءاللہ العزیز یہی نعرہ پاک فوج کے لیے ہے، یہی سیکورٹی اداروں کے لیے ہے، یہی ہماری پولیس کے لیے ہے، اور یہ آواز ہندوستان تک پہنچ گئی ہوگی۔ تو راجن پور کا اگر یہ جلسہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے، تو پاکستان کے محلے محلے سے بھی یہی آواز آ رہی ہے، کیونکہ ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اور وطن سے محبت علماء بیٹھے ہیں، ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں راجن پور کی انتظامیہ کا اور ڈی سی راجن پور کا اور جناب ڈی پی او راجن پور جو فیصل گلزار صاحب ہیں اور احمد نائک صاحب ہیں اور پوری اس امن کمیٹی کا اور علماء کا اور مولانا شفیق الرحمان صاحب کا بہت ہی مشکور و ممنون ہوں، اور جو آج پل بنے ہیں حضرت مولانا عبد المعبود آزاد صاحب یہاں لانے کا، سب کا مشکور ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جذبہ رکھیے، محبت رکھیے اور جڑ کے رہیے، وحدت کے ساتھ رہیے، اتحاد کے ساتھ رہیے،
इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब ये लेकर हम चलेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। पाक फौज, पाक फौज, पाक फौज। क़ायद मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, मौलाना मीर अब्दुल महबूब साहब, नारे तकबीर। साहब तशरीफ रखे भी जलसे की निशस्त आगे जारी रहेगी इंशाअल्लाह। बाकी जो ख़वातीन के हकूक़ और इस्लाम ख़वातीन के हकूक़ का मुहाफ़िज़ भी है, ज़ामिन भी है, और हमारे पैगम्बर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कदर बताई है माँ की, बहन की, बेटी की, मैं समझता हूँ कि उससे बढ़कर कोई बात हो नहीं सकती। और अगर हम कुरान करीम को देख लें और पैगम्बर आलम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देख लें तो हमें सबसे ज़्यादा जो ख़वातीन के हकूक़ हैं और इस्लाम और कुरान हकीम, मैं ये समझता हूँ अगर देखें माँ की इज़्ज़त, बेटी की इज़्ज़त, बहन की इज़्ज़त, फिर अगर बीवी है तो तुम्हारी इज़्ज़त है, तो इससे बढ़कर मैं समझता हूँ क्या हो सकता है। तो जो मुआशरे में वो किरदार है, अगर शरीयत के असूल और ज़ाब्ते और असूल और ज़ाब्ते के मुताबिक आप रहते हैं तो उस किरदार को अदा किया जा सकता है। मगर मैं समझता हूँ ऐसी बातें जो हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। सर आप सफीर अमन के हवाले से आप लोगों से तशरीफ लाए राजनपुर वाले, आपने क्या पैगाम दिया? राजनपुर वालों को मैंने अभी पैगाम दे दिया, इससे पहले सुबह से ही मैं पैगाम दे रहा हूँ। आए हम सब वहदत की तरफ जाएं, इत्तेहाद की तरफ जाएं, और ये पाकिस्तान तुम्हारा मेरा हम सब का पाकिस्तान है, इससे प्यार करें और इसको आगे लेके बढ़ें। शुक्रिया।